فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 17، اور رمضان المبارک کا روزہ بھی آج 17واں۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتیں جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اور آپ نے اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کر کے اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ تعالی کا کلام نہیں مانتے، وہ اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بندہ اللہ پاک کے کلام یعنی قرآن پاک کی کسی آیت کو جھٹلائے، ٹھیک ہے، نہ مانے، تو وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، مجرم۔ تو الحمدللہ مسلمان تو ایک ایک آیت کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ کثیر مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو کافر ہے، بے ایمان ہے، وہی اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور سب سے بڑے ظالم قرار پاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔